السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن کی باتیں۔ یہ قرآن کی باتیں ہیں، رحمان کی باتیں ہیں، اس جہان کی باتیں ہیں، جنت کی باتیں ہیں اور جنت تک لے جانے والے اعمال کی باتیں ہیں، اور ہم قرآن سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں مختلف ٹاپکس کے بارے میں، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سعدیہ؟ الحمدللہ استاذہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ الحمدللہ، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، آپ اپنا وقت نکالتی ہیں، بہت قیمتی وقت ہوتا ہے آپ کا، اور الحمدللہ ہم اتنی خوبصورت اور سبق آموز چیزیں آپ سے سیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اپنے اعمال میں بھی لانے کی۔ آمین آمین۔ استاذہ، آج کے دن پر جیسے آپ سے ہم جاننا چاہیں گے، کچھ ایسے باتیں ہیں جو ذہن میں گونج رہی ہیں کچھ عرصے سے، جیسے اگر ہم سوسائٹی پہ نظر ڈالیں اور ہماری جو ینگ جنریشن ہے، ہماری ینگ جنریشن الحمدللہ بہت زیادہ کیپیبل ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، بڑا پوٹینشیل بھی ہے۔ ہماری جو آج کی جنریشن ہے نا، ہر چیز کے پیچھے لاجک ڈھونڈتی ہے نا، اور کوشش کرتی ہے کہ ہر چیز کے پیچھے دلیل مل جائے، اور انالیٹیکل ریزننگ کی بہت زیادہ ہمیں عادت کیونکہ پڑ چکی ہے، ہمارا کچھ نصاب بھی اسی ٹائپ کا ہوتا ہے کہ ہر چیز کے پیچھے ہمیں لاجک چاہیے ہوتی ہے۔ تو استاذہ، دلیل جو ہے وہ ہماری زندگی میں کتنا میٹر کرتی ہے، اور ہمیں کیا ہر چیز کے لیے دلیل ہی ڈھونڈنی چاہیے؟ سعدیہ، دلیل روشنی ہے۔ دلیل طلب کرنا تو حق ہے، لیکن سم ٹائمز ایسی چیزوں پر دلیل مانگی جاتی ہے جس کا جواب دینا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی دلیل تو دی جا سکتی ہے، لیکن جب یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 19 فرشتے ہیں جہنم کے حوالے سے، یا اسی طرح سے بہت ساری اور باتیں، تو دلیل جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی۔ ان سین ورلڈ کے بارے میں ہم اتنا ہی بتا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہمیں بتایا گیا۔ اس وجہ سے ہمیں ایمان لانے کا حکم دیا گیا۔ ایمان لانے کے لیے دلائل کی ضرورت ہے، لیکن ان سین ورلڈ کے لیے ہمیں بہرحال بیلیو کرنا ہے اس پر جو ہمیں بتایا گیا۔ ایک تو یہ بات ہے کہ ایسے فیلڈ میں لاجک سم ٹائمز کام نہیں کرتی۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، محمد رسول اللہ کی، تو جب لوگ وہاں جا کے دلیل طلب کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھا ہے، دلیل طلب کریں، لیکن زندگی میں اس کا اثر کیا آتا ہے؟ ایک ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے یا بیٹی سے کہ بیٹا ایک گلاس پانی لا دو، اور وہ جواب میں کہتا ہے کیوں؟ یعنی کیوں لا دو؟ اب یہ ایک اتنی نیچرل سی بات ہے، کسی کو پیاس لگی ہے، اسے پانی چاہیے، اور اگر کوئی اس کے لیے دلیل طلب کر لے، یا اسی طرح سے اگر کوئی ایسے معاملات میں دلیل طلب کر لے جہاں پر اس نے صرف ماننی ہے، تو ماننے کے لیے جہاں پر آپ نے پیرنٹس کی بات کی اطاعت کرنی ہے، جہاں پہ آپ نے ان کا ریگارڈ کرنا ہے، انہیں رسپیکٹ دینی ہے، وہاں پر لاجک طلب کرنا کہ آپ نے یہ بات ہمیں کہی ہی کیوں، وہ ظاہر ہے کہ پھر ہمیں ایسی سٹیج تک پہنچا دیتی ہے جیسے آج کے دور میں پدر شاہی کی بات کی جا رہی ہے، کہ بچے بچے کے ذہن میں یہ ہے کہ پدر شاہی جو ہے نا، اس کے خلاف ہمیں سٹرگل کرنی ہے، یا نعوذ باللہ جہاد کرنا ہے۔ تو یہ کیسا دور ہے کہ ماں باپ کو اولڈ ہومز میں پہنچا دیا جائے، ماں باپ کے خلاف اولاد کو کھڑا کر دیا جائے، ماں باپ کے خلاف ایک بیٹی کو سکھایا جائے کہ میں جب گھر واپس آؤں آدھی رات کو یا رات گزارنے کے بعد، تو آپ کون ہوتے ہیں جو مجھ سے پوچھیں کہ کہاں سے آئی ہو، کہاں گئی تھیں، کیوں گئی تھیں؟
یعنی جو فرد اپنے لیے لاجک طلب کرتا ہے وہ دوسرے کو یہ رائٹ نہیں دیتا کہ لاجک طلب کر سکے. تو بہت بڑا اثر آیا ہے پیرنٹس اور اولاد کے ریلیشن شپ میں, ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ میں, اور سوسائٹی کے بڑوں اور عام افراد کے ریلیشن شپ میں. یعنی دلیل طلب کرنے کو دراصل جواز بنا لیا اپنے لیے کہ کسی کی بات ماننی نہ پڑے. اپنے من کی ماننے کے لیے یہ جواز طلب کیا گیا. تو اصل میں تو دنیا میں دو ہی راستے ہیں, یا تو کوئی من کی مان لے یا اپنے رب کی مان لے. تو جو من کی مانتا ہے اس کے لیے ممکن نہیں رہتا کہ وہ رب کی مانے. تو بات یہ ہے کہ ایک انسان لاجک طلب کرتے کرتے ایسے مقام پر چلا جائے کہ اس کے لیے اس کا من, اس کی انا, اس کی ذات اتنی بڑی ہو جائے کہ کوئی ریلیشن اس کے لیے میٹر ہی نہ کرے. کیا یہی انسانیت کا سب سے بڑا خواب ہے؟ کیا واقعی اسی کے لیے لوگ اولاد طلب کرتے ہیں؟ اسی کے لیے لوگ اپنی جوانیاں گلاتے ہیں؟ کیا انسانوں کو ایسا ہی مستقبل چاہیے؟ کیا ایسی جنریشن ہی انسانوں کے لیے سب سے زیادہ یعنی ان کو ترقی دینے والی اور ان کو آگے بڑھانے والی؟ آخر یہ سب کیا ہے؟ کیا ہو گیا انسان کو؟ تو اصل بات یہ ہے کہ ریلیشن شپ کے بیچ میں ابلیس آ گیا ہے. ابلیس کے ایجنٹ آ گئے ہیں. اصل تو یہ بات ہے نا, چاہے وہ اللہ تعالیٰ اور بندے کا ریلیشن شپ ہو, یا والدین اور اولاد کا ہو, یا شوہر بیوی کا ہو, یا اسی طرح سے دیگر جو بھی رشتہ ہے. ہر رشتے کے بیچ میں رشتہ خراب کرنے کے لیے ایسی ایفرٹ کی جاتی ہے کہ سب لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. اور استاذہ جیسے آپ نے کہا کہ اصل میں لاجک مانگتے بھی اسی لیے نا کہ ماننا نہیں چاہتے, تو وہ ابلیس مجبور کرتا ہے. کوئی ماننے کے لیے دلیل طلب کرے تو بہت اچھا ہے. یہ عجیب معاملہ ہے کہ نہ ماننے کے لیے دلیل طلب کی جاتی ہے, اور دلیل مل بھی جائے تو پھر بھی نہیں مانتے. تو یہ دراصل سرکشی کا رویہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ رشتوں کے بارے میں سکھایا ہے, سر جھکا دیں, اپنے بازو رحمت کے ساتھ بچھا دیں کہ یہ آپ کے ماں باپ ہیں. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. سبحان اللہ. کہ اپنے پر, اپنے بازو رحمت کے ساتھ جھکا دیں, بچھا دیں کہ یہ آپ کی عزت کا مقام ہے. اور آپ دیکھیں, مجھے سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیات اتنی پسند ہے, اتنا اچھا لگتا ہے ان کو پڑھ کے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی پرندہ پرواز کرنے کے لیے پر کھولے تیار ہے, اور اللہ تعالیٰ اسے کہتے ہیں نہیں, پر نہیں کھولنے, پر بچھا دو. یہ پر بچھانے کا مقام ہے. اب کوئی پر بچھانے کی لاجک طلب کرے تو قرآن لاجک دیتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ نہ ماننے کے لیے لاجک تو کافی نہیں ہوتی. نہ ماننے کے لیے تو ایک انسان کا طے کرنا کافی ہے. اتنا کافی نہیں ہے میں نہ مانوں کہ میں نے ماننا ہی نہیں, جو مرضی دلیل دے دو. ورنہ اللہ تعالیٰ تو اپنی کتاب میں بتاتے ہیں کہ تمہاری ماں نے ضعف پہ ضعف اٹھا کے تمہیں پیٹ میں رکھا, اور تمہارے دودھ چھڑانے میں اور تمہارے حمل میں 30 ماہ لگ گئے. اتنی مشقت کاٹنے والے کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, انہیں اف تک نہ کہو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا, انہیں ڈانٹنا نہیں ہے. پھر کیا کریں, کیا کہیں؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, کہ انہیں کریم بات کہو, عزت والی بات کرو. استاذہ جیسے ہمیں تو یہ بھی منع کیا گیا ہے کہ اف تک نہ کہو, جیسے آپ نے کہا, لیکن اتنی زیادہ ضد اور ہٹ دھرمی آ گئی ہے بچوں میں. بہت ساری چیزوں کے اوپر ہم بچوں کا سٹینڈ, یا جنریشن جو آج کل کی, اس کا سٹینڈ جو ہے وہ اتنا فرم ہوتا ہے کہ ان کو ہلانا اپنی جگہ سے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو کیسے ایسے موقعوں پہ, جیسے ہمیں تو بہت سی مثالیں ملتی ہیں قرآن میں الحمدللہ کہ کس طرح سے اطاعت والدین کی گئی,
اور ہمارے انبیاء سے بھی بہت مثالیں ملتی ہیں. تو استاذہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ یہ ضد جو ہے اس سے باز آ جائیں؟ اور جیسے آپ نے کہا نا کہ پر بچھا دو، تو جب پر بچھانے کی بات آتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت محبت سے، شفقت سے اور نرمی سے جو ہے الحمدللہ بالکل اپنے آپ کو جھکا کر اور پھر اپنا عمل جو ہے وہ ظاہر کرے گا. لیکن یہ نظر تو نہیں آتا، بہت ناپید ہوتا جا رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے لیے انسانوں کے برین نے ابلیس کے ایجنڈے پہ کام کیا ہے، جس کی وجہ سے یعنی پہلے تو صرف لڑکے متاثر تھے، اب عورت زیادہ متاثر ہے، لڑکی زیادہ متاثر ہے. ایک لڑکی کو، ایک عورت کو گھر سے باہر لانے کے لیے جو ایفرٹ کی گئی اس سے اپنے باپ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ آپ کو اس کی بات نہیں ماننی، جی جس کا یہ نتیجہ ہے. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کا حل کیا ہے تو ہمیں ماضی کے اوراق پلٹ کر دیکھنے ہوں گے کہ کل اولادوں کی تربیت کیسے ہوتی تھی اور آج کیسے ہوتی. جی استاذہ آپ بہت اچھی باتیں کر رہی ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اولاد کی تربیت جو ہے وہ کل کیسے ہوتی تھی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹائم ہے بریک کا، ہم ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ سے اور جان رہے تھے ان سے کچھ ایسے خاص موضوعات کے بارے میں جو آج کل ہماری سوسائٹی کا ڈیلیما بھی ہے، اور ہم سب خاص طور پہ پیرنٹس کچھ خاص چیزوں کے بارے میں پریشان بھی رہتے ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے. استاذہ آپ بات کر رہی تھی کہ ہمیں کچھ دلائل ملتے ہیں اور کچھ رہنمائی ملتی ہے کچھ حالات و واقعات سے، ماضی کے حوالے بھی آپ دے رہی تھی، تو آپ اس کو الیبوریٹ اگر کریں تو ہمیں زیادہ آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں. سعدیہ دیکھیں، جیسے ہم تاریخ کے عظیم بیٹے کی مثال دیکھیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ڈیزرٹ میں پلنے والا ایک ایسا بچہ ہے جس کے پاس اس کی ماں ہے، اور پھر جب بنو جرہم کے لوگ وہاں آ کے بستے ہیں تو تب بھی ایک چھوٹی کمیونٹی ہے. باپ کا شاذ و نادر ہی کبھی چکر لگتا ہے، لیکن اس بیٹے کے اندر اتنی اعلیٰ خصوصیات ہیں کہ باپ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. جسٹ امیجن، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں اور بیٹا کہتا ہے آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر ڈالیے. نو لاجک ایٹ آل کہ اچھا آپ مجھے ذبح کریں گے، میں آپ کا بیٹا ہوں، یا آپ کا میرے ساتھ ریلیشن کیا ہے، اور آپ تو ساری زندگی میرے پاس آئے نہیں، آپ نے کبھی میری پرواہ نہیں کی، نعوذ باللہ کہ آپ نے کبھی میرا خیال نہیں رکھا، اور اب بھی آپ چاہتے ہیں کہ میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھوں. ان ساری باتوں کی بجائے بیٹا کہتا ہے آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے کر ڈالیے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اوبیڈینس کی انتہا. اوبیڈینس کی انتہا ہے. اور پھر اپنی ایک کیریکٹرسٹک بتائی ہے جی کہ میں اس پہ صبر کروں گا، جمع رہوں گا. وہ کیا چیز تھی؟ وہ کیا مائنڈ سیٹ تھا؟ کیسے ایک بچے کے اندر اتنی اوبیڈینس آئی؟ جی اللہ تعالیٰ ان کے کردار کے بارے میں فرماتے ہیں انہو کان صادق الوعد، وہ وعدے کا سچا تھا. وہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتا تھا. سبحان اللہ. اصل میں معاملہ صرف اتنا ہے کہ ایک انسان سیلف اسٹیم کا شکار ہے، سیلف لو کا شکار ہے، جس کے لیے اپنی سیلف اتنی بڑی ہے، وہ اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ اس کے آگے رب کی ذات بھی معنی نہیں رکھتی. نعوذ باللہ. تو جب ذات کا بت اتنا قداور ہو جائے تو ظاہر ہے کہ پھر کوئی بھلائی، کوئی نیکی، کوئی خیر کی بات پروان نہیں چڑھ سکتی. جب ذات کا بت جو بڑھتا ہے نا، سر بھی اتنا ہی بلند ہو جاتا ہے. یعنی آپ کہتے ہیں نا سر کشی، جی سر اٹھانا، جی تو یہ ذات کے بت کے بڑا ہونے کی وجہ سے ہے.
اور استاذہ آج کل کی تو اولاد جیسے چھوٹی سی بات بھی ماننے پہ تیار نہیں ہے، اور اتنی بڑی بات انہوں نے کتنی آسانی سے مان لی، الحمدللہ۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سب سے بڑے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بلیو رکھتے تھے۔ یہ سیکھنے کی ضرورت ہے نا اصل میں، اور سکھانے کی ضرورت ہے اولاد کو۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے، جس نے اپنا سر جھکا دیا اپنے رب کے آگے، اسے رب سے لاجک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے اتنی بڑی ہستی کے سامنے صرف سر جھکانا ہے۔ سر جھکانا سیکھنے کی ضرورت ہے، جی اور سر وہی جھکا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بڑا مان لے۔ جو اپنے آپ کو بڑا مانتا ہے اس کے لیے سر جھکانا بہت مشکل ہے۔ فرق اتنا ہی ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی ذات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اوبیڈینس ہے، فرما برداری اللہ تعالیٰ کی ذات کی، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، جی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعلیٰ انسانی خصوصیات، اخلاقی خصوصیات کو اپنانا ہے، صداقت ہے، وعدے کی پابندی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام میں ہم دیکھیں تو شجاعت بہت ہے، شکار کرنے جاتے تھے، اور اچھا ان سبحان کا اللہ۔ شکار بہت زیادہ مشہور تھا اس دور میں بھی اور بعد کے ادوار میں بھی۔ تو ان اعلیٰ خصوصیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ شکوہ نہیں تھا، جی شکر تھا۔ تو شکوہ انسان کو کہیں بھی نہیں چھوڑتا، اور شکوہ وہی کرتا ہے کہ جس کو ہر چیز ہٹ کرتی ہے، جس کو اپنی ذات بڑی لگتی ہے۔ تو اصل پرابلم ذات کے بت کا ہے۔ تو آج کے بچے کے اندر ذات کے بت کو کتنا بڑا کر دیا گیا۔ ماں چھوٹے سے بچے کو بھی ذرا سا سنوارتی ہے، اس کی پکچر کھینچتی ہے، اپلوڈ کر دیتی ہے۔ بچے کو بھی پتہ ہے کہ میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہوں، اور بچہ بھی ایک آرٹیفیشل لائف گزارتا ہے۔ اس کو ہر وقت پتہ ہے کہ مجھے کس طرح سے اپنے آپ کو نمایاں کرنا ہے، اور پھر وہی بچہ ہے، ساری لائف تو اس بچے کے گرد گھمائی ہوئی ہے نا، چائلڈ سینٹرڈ ہے، جی گھر بھی، سوسائٹی بھی۔ اور ایسی بات نہیں ہے کہ ساری سوسائٹی بچے کو بہت کوئی پروٹیکشن دے رہی ہے، جی لیکن یہ بات ضرور ہے کہ بچے کو باغی بنا رہی ہے، بچے کو سرکش کر رہی ہے، بچے کو ایک دائرے میں رکھنا نہیں سکھا رہی، وہ دائرے میں نہیں رہتا۔ اور استاذہ سیلف پریز کی بھی ایک عادت ہو گئی ہے نا نو بہت ڈاؤٹ، زیادہ۔ بالکل یہ اور بات آپ درست نے ہے۔ یہ جو جیسے بات کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کہ ماشاءاللہ اتنی ساری ان میں کوالٹیز تھیں، اور سب سے زیادہ جو ان کا اللہ کے لیے خالص ہونا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اور میں یہ سوچتی ہوں کہ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ نے ان کو انعام بھی تو اتنا بڑا پھر دیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ وہ اللہ کا گھر بنا سکیں۔ تو یہ سبحان کتنا اللہ۔ بڑا اس کا انعام تھا۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم اللہ کے لیے صبر کریں اور اللہ کے لیے ہم چیزوں کو اگنور کریں، اور اللہ کی اتنی فرما برداری جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انتہا کر دی، تو پھر انعام بھی تو اتنا ہی بڑا ملا کرتا ہے الحمدللہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا گھر بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں ہیں نا، جی وہ دعائیں کتنی قیمتی ہیں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے، اپنے مناسک ہمیں سکھا دیجئے۔ اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے، جی اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا ہے۔ سبحان تو اللہ۔ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ میں ہی عقل کل ہوں اور میری بات مانی جائے، اور میری بات کی کوئی یعنی ڈفرینس آف اوپینین برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ سڑکوں پہ دیکھیں، روڈ پہ جا کے دیکھیں، جو بچے یعنی گاڑیاں چلاتے ہیں، جی کسی کو گاڑی چلاتا دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے۔ یعنی اگر کسی نے سگنل پہ گاڑی روکی ہے اور سگنل کھلا ہے یعنی گرین ہو گیا، جی سگنل گرین ہو گیا تو اب صبر نہیں ہے، زور زور سے ہارن دیں گے، غصے سے دیکھیں گے، گاڑی کے شیشے بند ہیں، بیچ میں سے گالیاں نکالتے ہوئے جیسچرز جو ہیں محسوس ہو رہے ہیں۔ جی ایگریشن بہت آگئی۔ ایگریشن بہت ہے، ایگریشن بہت زیادہ ہے۔ تو ایگریشن آتا کیسے ہے؟ ذات کے بت کی وجہ سے، اپنی ذات کی پرستش کی انتہا ہے، جس کی وجہ سے کسی رشتے کی کوئی پرواہ نہیں، نہ پیرنٹس کی، نہ پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو شوہر بیوی کی پرواہ نہیں کرتا، بیوی شوہر کی نہیں، طلاقوں کی ریشو بڑھ گئی۔ جی لڑکی کہتی ہے مجھے خلا دے دو، لڑکا کہتا ہے طلاق لے لو۔
یعنی اس سے کم پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی. آپ ذرا گزشتہ سالوں میں دیکھیں ہر سال طلاق کی ریشو کتنی بڑھ گئی. اسٹیٹسٹکس دیکھیں اب بہت بڑھ گئی ہے. تو سوسائٹی جو ہے وہ زوال کا شکار ہو رہی ہے. بانڈنگ نہیں رہی نا, اور بانڈنگ کے لیے جو فیکٹرز چاہیے ہوتے ہیں وہ تو ہم ختم ہوتے جا رہے ہیں سوسائٹی میں سے. آپ کسی پرزے کو بھی ایڈجسٹ کرتے ہیں نا کسی مشینری میں, جی تو ہر ایک کو اپنا رول پلے کرنا پڑتا ہے نا, بالکل دوسرے کو جگہ دینی پڑتی. ایسے ہی ہے. اب اگر آج کے بچے کو دیکھیں, آج کے جوان کو دیکھیں, وہ جگہ نہیں دینا چاہتا. جی وہ کہتا ہے بس میں ہوں, میں ہوتا رہتا ہوں, اور میری طرف دیکھو اور مجھے جگہ دو اور میری خاطر زندگی بتاؤ, لیکن میں کسی کی خاطر کچھ بھی نہ کروں. جی تو خود پرستی کی انتہا ہے, اور دوسری طرف یہ کہ خود غرضی کی بھی انتہا ہے. کیا واقعی ایسا ہی انسان انسانوں کو مطلوب ہے؟ اسی طرح کا انسان چاہیے, یا ہمیں اس پہ غور کرنا ہوگا, یا ہمیں اس کے بارے میں سر جوڑ کے سوچنا ہوگا کہ ہمیں اپنی نسلوں کو کیسا انسان بنانا ہے؟ ہمارے ہیروز تو ہمارے انبیاء ہیں. انہوں نے کیسے زندگی گزاری, انہوں نے نسلوں کی کیسے تربیت کی, ان نسلوں نے کتنی بڑی خدمت انجام دی انسانیت کی. اس وجہ سے ہمیں ضرور دیکھنا ہے کہ اصل خصوصیات کون سی ہیں جن کو پروان چڑھانا ہے. بنی اسرائیل کو دیکھیے, بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات کیے. انہیں صحراؤں میں پانی پہنچایا, صحراؤں میں انہیں بٹیر جیسے پرندے کھانے کو دیے, اور من جو دھنیے کے بیج جیسی سویٹ ڈش تھی, بغیر محنت کے سب کچھ مل رہا تھا. انہوں نے کہا لن نصبر علی طعام واحد, ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے. آپ امیجن کریں, ایک بچہ ٹیبل پر بیٹھتا ہے, دسترخوان پر بیٹھتا ہے, 10 کھانے سامنے, اور وہ کہتا ہے میری پسند کا کھانا تو کبھی بنا ہی نہیں, اور مجھے کبھی کسی نے اہمیت دی ہی نہیں. اور جتنی ویرائٹی آج کے دور میں ہے کھانے کی, پہلے تو کبھی نہیں تھی. سادہ دور ہوتے تھے, لیکن اب جتنی ویرائٹیز بڑھتی جا رہی ہیں اتنی ڈیمانڈز بچوں کی بڑھتی جا رہی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ بھری ہوئی ٹیبل ہے, اور پیرنٹس جو ہے ڈیلیوریاں باہر سے کروا رہے ہیں, یا بچے کو باہر کھانے کے لیے بھیج رہے ہیں. تو پیرنٹس کو ضرور رک کے سوچنا ہوگا کہ ہمیں اپنی نسل کو کس مقام تک پہنچانا ہے, ان کی ذمہ داری کیا ہے. انہیں اپنی نسلوں کی تربیت کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, ورنہ یہی نسلیں ہوں گی. اور ایسا ہو رہا ہے کہ وہ پیرنٹس کو بھی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, اور آج پیرنٹس بھگت رہے ہیں. پیرنٹس جس طرح خون کے آنسو رو رہے ہیں, بالکل, پیرنٹس جتنی تکلیف بیئر کر رہے ہیں, اس کے بعد تو جو اب نئے پیرنٹس بن رہے ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور اپنے بچوں کو اس ڈگر پہ نہیں ڈالنا چاہیے جس ڈگر پہ چل کے مغرب زوال پذیر ہوا. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے. سزا اتنا مشکل ہو گیا نسل انسانی کی تربیت, تو آپ سے ہم ضرور یہ ریکویسٹ کریں گے کہ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جتنے پیرنٹس ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دے, کیونکہ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا یہ واقعی ڈیلیما ہے, اور اس وقت جتنے پیرنٹس ہیں نا وہ بہت اذیت کا شکار ہیں, اور ان کے لیے سب سے مشکل ہو گیا ہے اس وقت اولاد کی تربیت کرنا. تو ضرور کچھ دعا کر دیجئے کہ جس میں آسانیاں ہو جائیں. بچہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, یا اللہ ہمیں اپنے بچوں کو امانت سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے, آمین اور ہمیں اپنے بچوں کو اچھا انسان بنانے کی توفیق عطا فرما دے. آمین آمین. اور یا اللہ ہمیں اپنے بچوں پر رحم کھاتے ہوئے ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ ہمارے بچوں کو اپنے انبیاء جیسی خصوصیات اپنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر استاذہ. الحمدللہ آج کے دن پر ایک بہت اہم ٹاپک تھا جس پہ ہم نے کوشش کی کہ ہم کچھ رہنمائی حاصل کر سکیں استاذہ نکہت ہاشمی صاحبہ سے, اور قرآن کی روح سے بہت ساری مثالوں سے ہم نے جانا کہ ہمارے انبیاء کا کیا طرز عمل تھا, اور خاص طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو آداب فرزندی تھے وہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں آج سیکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تربیت اولاد کی توفیق دے اور بہترین نسلوں کو پروان چڑھانے کی توفیق دے جو دین کے لیے بھی مددگار ہوں, اور انشاءاللہ انسانیت کی بھلائی کے لیے کچھ اپنا کارآمد رول سوسائٹی میں پلے کر سکیں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.
Mm-hmm.